بس سب زبانی جمع خرچ، مولانا عبدالعزیز ناراض ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکن کراچی میں ہڑتال ہوگی، کاروبار بند ہونا شروع ہو گیا۔ نواز شریف مذاکرات میں خود قیادت کریں، عوام کا عمران خان کا جوابی وار۔ اور میڈیا کیا کر رہا ہے، آج کی اصل بحث۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر چغتائی، این بی سی آن ایئر میں۔ آج اس پروگرام نمبر 200 ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس کو 200 ایڈیشن اس کے ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اس دوران بہت سی باتیں کر چکے ہیں، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے باہر کے بارے میں، برما اور بنگلہ دیش کے بارے میں، ایران اور سعودی عرب کے بارے میں، خود اپنے بارے میں، اپنے اس ملک کے بارے میں جہاں ہر طرف ایک کشمکش ہے، ہر طرف ایک محاذرائی ہے، اور اب کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات بھی کیسے؟ کہتے ہیں کہ اب طالبان کی کمیٹی میں 2.5 ممبر رہ گئے ہیں کیونکہ مولانا عبدالعزیز ناراض ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ باتیں چلتی رہیں گی، اور ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو ہم اس سلسلے میں باخبر رکھتے رہیں۔ آج کراچی میں ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے کارکن سلمان کو مار دیا گیا ہے۔ پہلے یہ کارکن لاپتہ ہو گیا تھا، گھر سے لاپتہ تھا، اس کے بعد اس کی لاش ملی ہے۔ انہوں نے اور تصاویر بھی دکھائی، اس بارے میں بتایا کہ کتنے کارکن لاپتہ ہیں، کتنے لوگ لاپتہ ہیں، اور انہوں نے اپیل کی کہ سلمان اور دیگر افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد کراچی میں اب یوم سوگ منانا چاہیے۔ یوم سوگ کی اپیل پر پورے شہر سے اور کئی اور شہروں سے رد عمل موصول ہوا ہے۔ وہاں کاروبار بند ہونا شروع ہو چکا ہے۔ شہروں میں، کراچی میں خاص طور سے پیٹرول پمپ بازار، حیدرآباد میں پیٹرول پمپ بازار اور سڑکوں پر ٹریفک کم ہو گیا ہے، علاقے اور بازار بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد سے رضوی نے اپنی پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ ان کے گرفتار کیے گئے کارکن لاپتہ کیے جا رہے ہیں۔ کراچی آپریشن کی ایم کیو ایم نے اگرچہ حمایت کی تھی، لیکن معصوم شہریوں کو کراچی آپریشن کی چکی میں پسنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد کی جو لسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں کا مستقل ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ رابطہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ 45 کارکن کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں، وہ زندہ ہیں یا مار دیے گئے، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ ایڈیشنل آئی جی کے خلاف اس قتل کا مقدمہ درج کرایا جائے۔ ادھر ایڈیشنل آئی جی نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو اس قتل کی تحقیقات کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ لیکن ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اس پورے معاملے کی۔ دوسری طرف اور بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس ڈیولپمنٹ کا ہم ذکر بعد میں وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، اصل موضوع، کہ میڈیا کیا کر رہا ہے، کیا کارستانی ہے، کیا گل کھلا رہا ہے، کیا آپ کو مطلع کر رہا ہے یا آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد اس موضوع پر بات شروع کروں گا۔ ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بات کی کراچی کے بارے میں، طالبان کے بارے میں اور دیگر امور پر، لیکن ہمارا آج کا ایجنڈا جو ہے، آج کا جو پوائنٹ آف ویو ہمارا رہے گا، ہمارے ماہرین کا، وہ رہے گا میڈیا کیا کر رہا ہے، میڈیا کر کیا رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں میڈیا کیا کر رہا ہے، کچھ پوچھتے ہیں میڈیا کر کیا رہا ہے۔ ایک جملے میں طنز ہے، ایک جملے میں سنجیدگی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے میڈیا کچھ نہیں کر رہا۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا میڈیا میں چور ہو گیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ایک سوال یہ آتا ہے کہ میڈیا نے اپنی اقدار کو گم کر دیا؟ یہ خطرناک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے ہوگا۔ اس کا بھی جواب چاہیے ہوگا، کیا میڈیا میچور ہو گیا اور کیا اپنی اقدار کو گم کر رہا ہے؟ اگر ہم اپنی اقدار کا خیال کریں تو ہمیں جانا پڑے گا پرنٹ میڈیا کی طرف واپس۔ بڑی قداور شخصیات تھیں، بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے اور آزادی اظہار کے لیے وہ لڑائی لڑی جو آج بہت سو کو یاد نہیں، لیکن میرے کانوں میں وہ کوڑے آج بھی گھوم رہے ہیں، ان کی آوازیں آج بھی آ رہی ہیں جو لوگ اب پڑھ چکے ہیں۔ صحافیوں کو پڑھیں، عوام کو پڑھیں، اور ان لوگوں کو پڑھیں جو آزادی اور آزادی صحافت کی بات کرتے تھے۔ صحافت آزاد ہو گئی اور اس کے بعد گم سی ہوتی چلی گئی۔
لیکن پھر الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آیا. وہ زمانہ آیا کہ جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا انفارمیشن میں. وہ جنگیں اپنے ملک سے باہر کی ہوں, دور پرے کی ہوں, مشرق وسطیٰ کی ہوں, یا اپنے ملک کے اندر ہوں, میڈیا نے ان کو آپ کے گھر تک پہنچایا اور اردو میں پہنچایا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے, پاکستانی میڈیا نے آپ کو غیر ملکی میڈیا کی انگریزی سے دور کر دیا اور آپ کو اپنی زبان میں خبریں دیں, اور وہ خبریں دیں جو اس وقت ہو رہی تھیں جب آپ دیکھ رہے تھے. لیکن الزامات بھی لگے, بے حیائی کے الزامات لگے, فحاشی کے الزامات لگے کہ آپ اخبار دکھاتے ہیں. حالانکہ یہ اساتذہ کہتے ہیں کہ نیوز چینل اخبار نہیں ہوتے, نیوز چینل کی خبر ہوا میں گم ہو جاتی ہے. بہرحال یہ الگ بات ہے. میں پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہوں گا. یہ رپورٹ ہے میڈیا کے بارے میں, اور اس کا موضوع ہے ہم اور الیکٹرانک میڈیا کیا کر رہے ہیں. عثمان خان کی رپورٹ ہے. اس میں آپ کو ایک بہت اہم براڈ کاسٹر کی جملے ملیں گے. آئیے سنتے ہیں عثمان خان کیا کہتے ہیں. ماہرین ذرائع ابلاغ کے مطابق میڈیا کا بنیادی کردار ریاست اور حکومت کے اداروں اور شہریوں کے درمیان نگرانی اور رابطے کے پل کا ہوتا ہے. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے بڑھتے اثر و رسوخ میں اس سے عوامی توقعات بھی بہت بڑھ گئی ہیں. اگر ہم میرا سلطان اور اس کا سلطان اور اس کا, اگر ہم یہ کچھ چلا سکتے ہیں, آپ وہ کرتے رہیے جو آپ کرتے رہتے ہیں, لیکن بیچ میں کہیں پر کوئی ایسا کام بھی کر دیجئے کہ جن سے لوگوں کا فائدہ ہو. ذمہ دار میڈیا سے مراد یہ ہے کہ ہماری خبر تبصرے, تجزیے, رپورٹس, اداریوں اور ٹی وی ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں میں جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس میں سچ, تحقیق اور گہرائی کا پہلو کتنا ہے. اگر میڈیا کا یہ کردار بن گیا ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے اندر ہراول دستے کا کردار ادا کرے, اگر یہ میڈیا کا کردار ہے کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اہتمام کرے, لوگوں تک آگاہی پہنچائے, تو ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بہت کام کرنے کو ہے. آزاد اور ذمہ دار میڈیا میں ایک رکاوٹ میڈیا پر ریاستی دباؤ اور جبر کا بھی ہے, جو اپنے مخصوص مفادات کے لیے میڈیا پر اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتی ہے. الیکٹرانک میڈیا میں پروفیشنل ایڈیٹر کا ادارہ کمزور اور میڈیا مالکان ایڈیٹرز کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں. معلومات تک رسائی کا حق جو قانون ہر شہری کو دیتا ہے, بدقسمتی سے ابھی تک اس قانون پر مکمل عمل نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں ابھی بھی اچھے تجزیے کی ضرورت ہے, اچھی بحث کی ضرورت ہے. بحث اور تجزیے سے ادراک بڑھتا ہے, اور سیاست کے اوپر فوکس رہنا چاہیے, کیونکہ یہ جن ہیلتھ ایشوز کی ہم بات کرتے ہیں, اگر سیاست آپ کی درست نہیں ہوگی تو ہیلتھ سیکٹر درست نہیں ہوگا. لیکن یہ کہتے ہوئے ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہت سارا وقت جو ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو اپنے محلوں کے اندر بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. موجودہ صحافت کی بنیاد محض خبریت تک محدود ہے, جس میں تحقیقاتی پہلو نہ ہونے کے برابر اور جذباتیت کا عنصر بھرپور ہے. ذمہ دار میڈیا کو اجاگر کرنے میں سول سوسائٹی کے ادارے بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میڈیا کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتے ہیں اور میڈیا واچ گروپ کا کردار نبھا سکتے ہیں. پروگرام NBC آن ایئر کے لیے عثمان خان, اسلام آباد. اب تک یہ رپورٹ دیکھیے آپ نے, اس میں طلعت صاحب نے بہت اہم سوال اٹھائے ہیں صحت کے بارے میں, لاپتہ افراد کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سیاست کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں اپنے ٹاک شوز کے اندر. میں چلوں گا بہت ممتاز صحافی جناب یاسر پیرزادہ صاحب کے پاس. یاسر صاحب السلام علیکم. یاسر یہ بتائیے گا کہ آپ بھی میڈیا سے متعلق ہیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بچے ہیں, کچے ہیں, میچور ہو رہے ہیں, یا ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ویسے کر دیا آپ نے, کیونکہ جہاں ایک طرف تو ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اتنا وائبرنٹ ہے اور اس کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے جو ہماری طرح کے دوسرے ممالک ہیں وہاں اس طرح کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا تصور ہی نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. یہ اتنی قابل فخر بات ہے بیگ صاحب کہ آپ اگر ذرا نظر دوڑائیں, جو ہم جیسے ممالک ہیں دنیا میں, افریقہ میں بھی ہیں, ایشیا میں بھی ہیں, اور جگہوں پر بھی ہیں, ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس قدر طاقتور اور اتنا آزاد ہے کہ اس کا بعض اچھے بھلے ترقی یافتہ ممالک میں جن کو ہم دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں وہاں تصور نہیں ہے. مثال کے طور پہ بھی ترکی میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے صحافیوں کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا, تو اس کا میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی تصور بھی ہے. اچھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان وہ ملک بھی ہے جہاں پہ جو صحافیوں کے لیے بے حد خطرناک بھی ہے, یہ بھی ایک بات ہے. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ میڈیا میچور ہوا ہے کہ نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ
ابھی شاید کچھ اور ہمیں ٹائم لگے گا جس کو ہم کہتے ہیں نا ریئل میچورٹی کے لیے، کیونکہ ہم نے ایک جو چیز میڈیا پر بارہا دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے اس میڈیا پر کسی حد تک سسٹم کو ڈسکریڈٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بھی نیوز چینل دیکھیں تو آپ کو ہر وقت یہ سننے کو ملے گا کہ اس ملک میں کرپشن کا دورہ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، عوام کرپٹ، حکمران ایڈجیکٹو استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ. جی ہاں، نہیں لیکن یہ جو بار بار جب اس طرح کی چیزیں میڈیا پر آتی ہیں کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، جمہوریت فیل ہو چکی ہے، یہ کوئی نظام ہے، اس میں تو کوئی اچھا یاسر دیکھیں یہاں پر دو گروپ ہیں. ایک گروپ تو وہ ہے یاسر پیرزادہ جو جمہوریت کے لیے ڈٹ کے مرنے کو تیار ہے اور وہ کہتا ہے کہ جمہوریتی مسئلے کا حل ہے. دوسرا گروپ یقیناً ہوگا ایسا جو جمہوریت کے خلاف کام کرتا ہے. ہمارے نزدیک ہمارے جو دوست ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہو. نہیں یہ بات نہیں ہے، جمہوریت کے خلاف ہی وہ بات کرتے ہیں، لیکن جو ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے وہ انڈائریکٹلی آمریت کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک، فار ایگزامپل جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہاں پہ یہ کرپشن کا نظام ہے، یہاں پہ عوام بھوکے مر رہے ہیں، اگر آپ ریپیٹیٹیولی یہ باتیں کریں گے اور اس سسٹم کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو لا محالہ پھر آپ آمریت کی ہی طرف جا رہے ہوں گے. بالکل، اور کوئی تیسرا ادھر اشارے کر رہے ہیں آپ. آیا نہیں نا اس ملک میں، یہی ہے نا. رائٹ. مجھے ابھی جوائن کیا ہے ممتاز سوشل سائنٹسٹ ڈاکٹر ہما بقائی صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم ناصر صاحب، کیسے ہیں؟ ہما بتائیے گا کہ آپ بھی میڈیا سے متعلق ہیں، آپ پڑھاتی بھی ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں آپ بتائیں کہ میڈیا کو کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیے میڈیا ظاہر ہے کہ پاکستان میں گرو ہوا ہے اور وائبرنٹ ہے، جو ان کانٹینم ہے جو گلوبلی ہوا ہے. لیکن میڈیا جو ہے نا وہ معاشرے کا عکس ہوتا ہے. تو جس طرح ہمارا معاشرہ بہت ری ایکٹیو ہے اسی طرح ہمارا میڈیا بھی بہت ری ایکٹیو ہے. ہم رسپانسو نیشن نہیں ہیں اس لیے ہم رسپانسو میڈیا نہیں ہیں. ہاں لیکن میڈیا کی اس وائبرنسی کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، وہ جیسی تیسی ٹینٹڈ بائسڈ غلط صحیح آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملنے لگی. اور پھر جو عوام ہوتی ہے وہ اتنی باشعور ہوتی ہے کہ اس ہنگامے میں وہ صحیح خبر یا صحیح بات ڈھونڈ لیتی ہے. تو یہ ضرور ہوا کہ آج کا سیاستدان جس طرح کھلا میڈیا کے عوام کے سامنے، وہ میڈیا کی وجہ سے ہوا. جب اس نے اپنا کول لوز کیا ٹاک شوز میں، جب اس کے منہ سے اس کی اصلیت کھلی میڈیا کے سامنے آیا، اس وجہ سے لوگوں کو صحیح فیصلہ کرنے میں بہت مدد جو تھی وہ ملی. تو لہٰذا میں سمجھتی میڈیا میں مسائل ہیں اور میڈیا کو آزادی ملی ہے، لیکن ابھی میڈیا اس ذمہ داری کا اظہار نہیں کرتا جو ہر آزادی کے ساتھ آتی ہے. لیکن ابھی ہمارے معاشرے میں بھی جو آزادیاں ہیں وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ نہیں نبھائی جاتی. تو عکس ہے میڈیا ہمارے معاشرے کا. میں پہلے آپ کو اب دکھاؤں گا آپ کے طلباء کے تاثرات، یاسر صاحب کو بھی اور آپ کو بھی، اور میں خود بھی دیکھنا چاہوں گا. سوال میرا یہی تھا ان سے، جامعہ پنجاب کے طلباء ہیں یہ اور پشاور کے طلباء اساتذہ ہیں، کہ کیا میڈیا میچور ہو رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میڈیا اس وقت میچورٹی کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں جا بھی رہا ہے اور نہیں بھی جا رہا. میڈیا میچور تو بچہ ہو چکا ہے، بہت سے مسائل ایسے ہیں جو میڈیا ہی حل کروا رہا ہے. میڈیا جو ہے نا وہ نیگیٹو وے کو زیادہ دکھاتا ہے اور پوزیٹیو سرگرمیوں کو، پوزیٹیو ایکٹیویٹیز پروگرامات کو جو ہے وہ کم کوریج دیتا ہے. میڈیا تو ایسے میچورٹی کی طرف جا تو رہا ہے، لیکن اگر نظریہ پاکستان کی طرف دیکھے تو پھر وہ نظریے کی تو صحیح حمایت نہیں کر رہا. میچور کی طرف تو ہمارا جا رہا ہے، لیکن اس میں میڈیا کو کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. میچورٹی کا لیول اس کا ہائی ہو رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف تو جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ڈرا بیکس ہیں. میڈیا ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اس میں ایتھیکل اور ویلیوز کا دھیان نہیں رکھتا ہے، کوئی رسپانسبل رول نہیں پلے کر رہا ہے، نیگیٹو امیج دکھاتا ہے. میڈیا جو آج کل جو کردار ادا کر رہی ہے وہ نیگیٹو کردار ادا کر رہی ہے. میرے خیال میں جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے جو ہے تو پاکستان کا میڈیا بھی ہے جو ہے وہ میچورٹی کی طرف رواں دواں ہے. آئی تھنک سو پاکستانی جو میڈیا ہے وہ پیسج آف ٹائم جو ہے جو کہ میچورٹی کی طرف جانا چاہیے، ایسا اس طرح میچور نہیں ہو رہا. میچورٹی کا سفر تو بہت لمبا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میچورٹی کی طرف آہستہ آہستہ
बढ़ रहे हैं। میچیور ہوا ہے یہ بات تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں میچیورٹی کی طرف کافی جا رہا ہے. میڈیا جوں منزلیں طے کر رہا ہے اور میچورٹی کی طرف آ رہا ہے. اچھا یاسر صاحب، بچوں نے تعریف بھی کی، اساتذہ نے بھی تعریف کی، 2-3 پوائنٹ اس میں ایسے نکلتے ہیں کہ جو ہمیں نگیٹیوٹی کو لے کے آتے ہیں. 2-3 بچوں نے کہا کہ میڈیا نگیٹیو ہو گیا ہے، میڈیا ڈکلائن کر رہا ہے. کیا آپ کو جواب دیں گے اس کا؟ جی یاسر. ڈکلائن کر رہا ہے یا نیگیٹو ہو گیا ہے، میں ڈکلائن کر رہا ہے تو خیر میں اس سے اگری نہیں کرتا، کیونکہ دن بدن آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیا ہی چینل میرا خیال ہے اس ملک میں کھل رہا ہے اور اخبار بھی نئے سے نئے آ رہے ہیں، تو ڈکلائن کرنے سے تو میں اگری نہیں کرتا. ہاں یہ شاید ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو ذمہ داری ہوتی ہے میڈیا کی، جرنلسٹ کی، وہ شاید اس طرح سے پوری نہیں کر پا رہے الیکٹرانک میڈیا والے، خاص طور پہ جیسے آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ پرنٹ میڈیا کا ایک دور ہوا کرتا تھا جس میں بڑے بڑے جید صحافی جو تھے وہ جب کام کرتے تھے تو ایک ایڈیٹوریل رسپانسبلٹی ہوتی تھی، وہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں ہمیں نظر نہیں آتی. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹ ٹائمز جب آپ لائیو لوگوں کو لیتے ہیں تو ایسی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹس آپ کو سننے میں ملتی ہیں، ایسے ایسے دعوے آپ کو سننے میں ملتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں، جن کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، اور بس آپ سنتے رہتے ہیں. اور ریٹرک اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی آپ کوئی چینل لگا دیں گے تو کوئی صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا، اور دوسرے صاحب کہیں گے جناب اس تاریخ میں وہ نہیں، انسانی تاریخ میں یوں نہیں ہوا. یعنی یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو 10,000 سال کی تاریخ جو ہے نا وہ ایک جملے میں سمو دیں گے، جو ٹاک شوز میں آتے ہیں. یہ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا جی، وہاں تو ٹاک شوز تو بہت دیکھے جاتے ہیں نا، تو اس لیے اور ان دعووں کو ویریفائی کرنا یا ان کی جینونس کا اندازہ لگانا تو نو بڈی نوز. وہ یہ جو ایک چیز ہمارے ہاں آئی ہے نا، اس کو اگر آپ کہیں ڈکلائن تو شاید میں آپ سے اگری کروں گا. یاسر مجھے ایک بریک لینا ہوگا، بریک کے بعد میں واپس آؤں گا. ہم آپ دونوں سے میری گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے بارے میں اور میڈیا کے انداز کے بارے میں، اس کی میچورٹی کے بارے میں، اس کی سنجیدگی کے بارے میں. ایک ممتاز پاکستانی دانشور ہیں، لکھاری ہیں، مصنف ہیں، جناب طارق علی صاحب خاصے مشہور ہیں اور بہت دو ٹوک بات کرنے کے عادی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی پختگی اور ذہنی بلوغت میں پاکستانی میڈیا بھارتی میڈیا سے کئی نوری سال آگے نکل چکا ہے. اور یہ میں کہوں گا اس بارے میں کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کے مقابلے میں اب تک بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، جنگ کو ہوا دینے کے بجائے مسائل کو سامنے لے کر آیا ہے. میں ابھی آپ کو سناؤں گا آزادی صحافت کی اس خطرناک لڑائی میں جہاں جانیں بھی گئیں اور جہاں لوگ زخمی بھی ہوئے، وہیں کوڑے بھی پڑے. انہیں اسی طرح کے کوڑے کھانے والے ایک صحافی جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب کے تاثرات میڈیا کے بارے میں، میچورٹی کے بارے میں اور اقدار کے بارے میں. آئیے دیکھتے ہیں خاور صاحب کیا کہتے ہیں. ہمارا یہ تھیسس غلط ہے کہ میڈیا جو ہے وہ چیزوں کو بدلتا ہے. میڈیا شعور دیتا ہے، آگہی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے، لیکن ایک چیز کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ نہیں رکھتا، بیکاز جو میڈیا ہوتا ہے یہ از خود ایک ساکت اور جامد چیز کا نام ہے. تو میڈیا کا جتنا بھی انحصار ہے اس کے عروج و زوال کا، آگے پیچھے جانے کا، وہ بیکاز آف ہماری سوسائٹی کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن میں ہم زندہ رہ رہے ہیں. ایک ایسی سوسائٹی میں زندہ رہ رہے ہیں جو خود اپنا سینسر شدہ ہے، از خود سینسر سوسائٹی نے لگایا ہوا ہے. اور سینسر جو ہے دنیا میں، پاکستان میں ماضی میں سینسر جو تھے وہ مارشل لا والے لگایا کرتے تھے، حکمران لگایا کرتے تھے. سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو تھی وہ اس پہ حاوی ہوا کرتی تھی.
इसके बाद तंजीमें, जो तलबा तंजीमें, एक तालिब इल्म तंजीम ने तो बहुत अरसे तक हिरासत में रखा है पाकिस्तान के मीडिया को। अच्छा, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, ये खावानी हाशमी साहब थे जिनको लाहौर में कोड़े मारे गए थे और फिर खोली में फेंक दिया गया था बरना साहब और निसार उस्मानी साहब के साथ। ये वही बात कह रहे हैं कि माशरे में सेल्फ सेंसरशिप लगा हुआ है अभी तक। अगरचे हम आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी को हम कहते हैं हम बहुत आगे निकल गए हैं, कई नूरी साल आगे निकल गए हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने ऊपर सेल्फ सेंसरशिप आयद कर रखा है क्योंकि माशरा ही सेल्फ सेंसर्ड है। आपका क्या राय है? सेंसरशिप की शक्ल बदल गई है और वो शक्ल इस तरह से बदल गई कि अब जिस तरह हमारे यहाँ तालीम जो है वो मार्केट ड्रिवन हो गई, तो सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ बंद होने लगी और बिजनेस स्कूल्स खुलने लगे। इसी तरह मीडिया अपना किरदार अदा करते करते रेटिंग्स की रेस में खो गया क्योंकि अब उसे एक मार्केट जो है उसको केटर करना है, उसको प्रॉफिट्स हासिल करने। तो ये जो एक्चुअली ये रेटिंग की रेस नहीं है, ये मुनाफे की रेस है और इस मुनाफे की रेस में मीडिया कहीं खो गया है। तो ये सेंसरशिप असल सेंसरशिप है। ये कोई नहीं देखता कि ये एंकर अच्छी बात कर रहा है, ये देखता है कि क्या ये एंकर सुना जा रहा है, क्या ये एंकर शायद माशरे में जो इश्तियाल पैदा कर रहा है उसकी वजह से ये देखा जा रहा है। इसके ऊपर आप ये फैसला करते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। यही हाल दूसरे शोज का भी है। तो एक तो ये कि हमारा मीडिया मार्केट ड्रिवन है, जिस तरह हमारी तालीम और हमारी और चीजें मार्केट ड्रिवन है। और याद रखिए कि मार्केट हमेशा प्रॉफिट्स के लिए काम करती है, नीड्स के लिए काम नहीं करती। तो इसलिए ये सोच और फहमी गलत है कि मीडिया जो है वो नीड के लिए काम कर रहा है। फिर एक और बात हुई कि मीडिया में डिक्लाइन नहीं आया क्योंकि मीडिया एक्सपेंड, देखिए एक्सपेंशन इस बात की आकाश, बेहतरी की आकाश एक्सपेंशन नहीं होती। हमारे यहाँ भी जो स्कूल्स हैं वो बहुत खुल गए, जो कॉलेजेस हैं वो बहुत खुल गए, तो क्या तालीम का मेयार भी बेहतर हो गया? इसी तरह मीडिया की जो एक्सपेंशन है वो हरगिज इस बात की आकाश नहीं है कि मीडिया बेहतर हो गया है। मीडिया अब आजकल डिफरेंट तरह की कदगनों के साथ काम कर रहा है। कहीं मजहबी ठेकेदार हैं, कहीं गैर मुल्की पैसा है, कहीं एडिटोरियल कंपल्शंस हैं, कहीं ब्लैकमेलिंग थ्रू द मीडिया है। ये वो तमाम हकायक हैं जो हमारे मीडिया में, हमारे प्राइवेट मीडिया में इस वक्त पूरे जोर शोर के साथ काम कर रहे हैं। और जो फोर्सेस हैं वो अभी भी मीडिया को टारगेट करती हैं। तो आपने देखा कि जब एक लिस्ट आई जिसमें मालिकान का भी नाम शामिल था, एंकर्स का भी नाम शामिल था, और वो लिस्ट उन लोगों की तरफ से आई जो ये बात नहीं सुनना चाहते, जो यहाँ जो बातें इन चैनल्स पे होती हैं। तो कोड़े नहीं पड़ते, लेकिन जो कोड़े की शक्ल है वो बदल गई है। राइट। डॉक्टर हुमा बकाई ने बताया कि रेटिंग का मसला आ गया। अब यहाँ एक मसला ये कि मेरे जुमला मौजूद है, मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद जिन्होंने मुझे जर्नलिज्म पढ़ाया है, डॉक्टर प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद साहब का, कि वो रेटिंग क्या है और मीडिया क्या कर रहा है। मैं इससे पहले कि जाऊं यासिर साहब के पास ये जुमला आपको सुना दूं। ये बड़ी खुशायन बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गुज़िश्ता एक दहाई में इतना तरक्की कर गया और इतने चैनल बन गए और इसकी वजह से आज़ादी सहाफ़त भी बिल्कुल मुस्तहकम हो गई, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हो गया। अब अगर कोई हुक्मरान बंद करना भी चाहे, कोई पाबंदी लगाए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बढ़ रहा है बतदरीज, इसमें इजाफा हो रहा है। अभी ये अपनी मैच्योरिटी पर नहीं पहुंचा इसी तो, और चूंकि रेटिंग्स की जंग है तमाम स्टेशंस में, इसकी वजह से इसी जैसे और लोगों ने कहा कि मीडिया में रेटिंग की जंग की वजह से वो ये नहीं देखते कि ये ख़बर मौजू है या इसके लिए इतना वक्त देना है या इतनी तवज्जो देना है। डॉक्टर प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद साहब वही कह रहे थे जो क्लास में कहते थे कि ख़बर देख के लगाओ कि कितनी अहम खबर है और किस सफ़े पे जानी चाहिए। यासिर पिज़ादा साहब, आप बताएंगे कि खावर ने जो बात की कि मीडिया तब्दीली नहीं ला सकता, मीडिया तब्दीली लाने का एजेंट नहीं है, मीडिया तो वो है कि जो आपको बता दे हो क्या रहा है। मुत्तफ़िक़ हैं आप?
میں ایک طرف کمنٹ کر لوں یہ ریٹنگز کے اوپر. یہ ریٹنگز جو ہے نا ویسے مجھے تو آج تک اس کی سمجھ مجھے بھی نہیں آیا, کیونکہ میرے جتنے ہمارے یہ دوست اور سینئر ہیں لوگ جو پروگرام بھی کرتے ہیں اور سارے آپ کو بھی پتہ ہی ان کا, کسی بندے نے مجھے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ اس کے پروگرام کی ریٹنگ دوسرے سے کم ہے. آپ جس سے پوچھیں گے نا وہ آپ کو اپنی ریٹنگ نکال کے دکھائے گا اس کے پروگرام کی ریٹنگ سب سے اوپر ہے. مجھے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جو ریٹنگ کمپنی ہے ان کو اپنی مرضی کی ریٹنگ بھی شاید دیتی ہیں, آئی ڈونٹ نو. خیر اینی وے, باقی جو خاور نعیم ہاشمی صاحب نے بات کی میں اس سے کچھ کسی حد تک نہ ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں جب نیشن میں رپورٹر تھا تو میں نے اپنے نا ایک سینئر کو پوچھا کہ جو ہمارا اخبار ہے اس میں خبریں وبریں لگتی ہیں, انگریزی اخبار پڑھتا تو ہے کوئی نہیں, تو اسے کیا فرق پڑتا ہے. اس نے مجھے جواب دیا کہ کسی دن تمہارے خلاف نہ خبر لگا کے دیکھتے ہیں تو پھر تم کیسا فیل کرو گے. تو یہ ایک تو یہ جواب ہے میری ان کی بات کا, خاور صاحب کا. یہ جو تھیسز ہے نا جی میڈیا چینج نہیں لاتا یا اس کا یہ نہیں کرتا, یہ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جیسے ایک زمانے میں ہمارے ایک بڑے محترم سینئر صحافی تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے جی کوئی جمشید دستی صاحب کا جب الیکشن ہوا تو سارا میڈیا ان کے خلاف تھا لیکن وہ الیکشن جیت گئے, تو لہذا میڈیا کچھ نہیں کر سکتا. یہ تھیسس غلط تھا. اس لیے غلط تھا کیونکہ وہ جو حلقہ تھا اس میں الیکٹرانک میڈیا نہیں دیکھا جاتا تھا اتنا زیادہ جتنا لاہور, کراچی, اسلام آباد یا وہ سارا جو تھا وہ پی ٹی وی والا ایریا تھا جس میں الیکشن ہوتا. اب اس کی دوسری مثال سنیں, وہ جو پنڈی کا حلقہ ہے جہاں پہ بڑے عوامی ایک نمائندے جو ہیں وہ ایک دفعہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے ببانگے دوہل ایک چینل کو بلکہ ایک پروگرام کو اپنی ہار کا ذمہ دار قرار دیا. اچھا, جو اس میں امپیکٹ ہوتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے بیگ صاحب, وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا, وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. یہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ کنسسٹنٹلی ہم جو ہیں جب سسٹم کو ڈسکریڈٹ کریں گے اس میڈیا کے اوپر تو پھر اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. پھر اس میں طاہر القادری پیدا ہوں گے جو آپ کو یہ آ کر بتائیں گے کہ جناب میں پھر اس فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, چلو میرے ساتھ انقلاب لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا یاسر پرزادہ, آپ کا بہت میرا ختم ہو رہا ہے اور پھر کسی موضوع پر کسی دن اسی موضوع پر بات کریں گے آپ سے. میرے ساتھ رہیں گی وہاں بقائی صاحبہ, مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ کر آخری سیگمنٹ بتاؤں گا. جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میڈیا کیا کر رہا ہے, میڈیا کیا کرتا ہے, کیا کرنا چاہیے. اس کو اس ایک گھنٹے میں کے پروگرام میں ہم طے نہیں کر پائیں گے, لیکن کوشش کی ہے ہم نے اپنے بڑوں سے بات کرنے کی, ان لوگوں سے کہ جو پرنٹ پہ بھی رہے, جو صحافی رہے, براڈ کاسٹر بھی ہیں. آج ہم نے حسن نثار صاحب سے بات کی, ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے اس میڈیا کا, جس کو لوگ افرید بھی کہتے ہیں بعض اوقات, جسے لوگ فحاشی کی اڈی بھی کہتے ہیں, لیکن سنتے اسی کو ہیں کیونکہ انفارمیشن یہیں سے آتی ہے. حسن نثار صاحب کیا کہتے ہیں, ارتقائی عمل کیا ہے, کالی بھیڑیں کیا ہیں, آئے سنتے ہیں. یہ بتدریج میچورٹی کی طرف جا رہا ہے, بلوغت کی طرف جا رہا ہے. ویڈ آؤٹ ہو رہی ہیں جو گندگی ہے, آپ جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کر لو, جو کمزور یا جس میں کجی ہے یا بدصورتی ہے یا نامناسب ہے یا غیر واجب ہے, آپ جو بھی کہہ لیں, وہ آہستہ آہستہ ویڈ آؤٹ ہوتا چلا جائے گا, جیسے وہ جعلی سٹارز ویڈ آؤٹ ہو گئے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا, اور وہ ایک دو نہیں ہیں, 5 6 7 لوگ ایسے ہیں جو بہت چمکے اور پھر ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا, جو کہ جینون نہیں تھے, کلک کرنے کے باوجود وہ فیڈ آؤٹ ہو گئے. دے کونٹ سروائیو. اسی طرح میڈیا نے سروائیو کرنا ہے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن اور سروائیول آف دا فٹسٹ, جو فٹسٹ ہوگا وہ سروائیو کرے گا. میڈیا عجیب اتفاق ہے اور یہ بہت حیران کن بات بھی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جب جہاز کریش کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, اللہ معاف کرے, اس میں اکانومی بھی جاتی ہے, فرسٹ کلاس بھی اور بزنس کلاس بھی جاتی ہے. سو معاشرے جب ڈوبتے ہیں تو سارا کچھ ہی, لیکن یہ یہاں کو یہ حیرت انگیز سی بات ہے, ویسے لاجیکلی مجھے عجیب سا لگتا ہے, لیکن یہ بالکل اور مزید بہتری کی طرف جائے گا آنے والے چند سالوں میں.
जिस तरह के लोग आएंगे कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे, वो मौजूदा लॉट से, हम जैसे लोगों से, वो बेहतर होंगे। डॉक्टर बकाई, ये बहुत इंकरेजिंग गुफ्तगू थी हसन निसार साहब की। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि पहले जब हम स्क्रीन पर आते थे और बम धमाके हुआ करते थे तो स्क्रीन पर खून भी नज़र आता था, लाशें भी नज़र आती थीं, कटे हुए सर भी नज़र आते थे और बॉडी पार्ट्स भी नज़र आते थे। अब वो सूरत हाल नहीं है, इर्तिकाई अमल जारी है। तो जैसे कि हसन निसार साहब ने कहा कि इसका मुस्तकबिल बड़ा बेहतर है और इर्तिकाई अमल में और बेहतर हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम बिलखसूस पाकिस्तान के मीडिया की बात करें ना, तो हम मीडिया को 4th पिलर ऑफ द स्टेट कहते हैं। और हमने पाकिस्तान में कम से कम ये देखा कि जब और पिलर्स ऑफ द स्टेट कमज़ोर हुए तो 2 पिलर्स हमें पिछले सालों में बहुत हावी नज़र आए, एक जुडिशरी और एक मीडिया। लेकिन ये दोनों पिलर्स और लोगों ने उनसे उम्मीद लगाई उन तमाम चीज़ों की जो रियासत नहीं कर पा रही थी। जो रियासत के दूसरे पिलर्स को जो काम करना चाहिए था, उसके लिए अवाम पुरुमीद हो गए मीडिया की तरफ। तो मीडिया में शोर मचा, जुडिशरी ने खुद नोटिस लिया और फिर पार्लियामेंट सोई हुई जागी और उसने कोई एक्शन लिया। ये वो साइकिल था जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आपने सुमोटो नोटिस भी कम होते देख रहे हैं आप, और आपने ये भी देखा कि मीडिया में भी आप कदर मैच्योरिटी आ रही है। तो मीडिया भी सेल्फ करेक्टिव मोड में है, और सबसे अच्छा एहतसाब वो होता है जो हम आपस में एक दूसरे का करें और खुद अपना करें, वो बेहतरीन एहतसाब वो होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बकाई साहिबा। वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ और मुझे एक और मोहतरम दोस्त का गुफ्तगू भी सुनानी है आपको। ये हैं प्रोफेसर तौसीफ अहमद साहब, उर्दू यूनिवर्सिटी के और सहाफ़त के ये उस्ताद हैं और हमारे साथी भी हैं। देखते हैं प्रोफेसर तौसीफ क्या कहते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उम्र सरकारी शूबे में तो खासी तवील उम्र है। 60 की दिहाई में पीटीवी आया और आज पीटीवी जो है वो बलूगियत का जो मेयार है उस पर पूरा उतरता। मगर जो निजी शोबे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसका डेवलपमेंट क्योंकि 2002 के बाद हुआ तो वो अभी इब्तिदाई मराहिल में है। और जो अब एक नई सूरत हाल है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निजी शोबे में डेवलप हुआ है ये फ्री मार्केट इकनॉमी के दौर में हुआ है, जहाँ पे मईशत बुनियाद बन गई है मीडिया हाउसेस की जिंदगी के लिए। तो मईशत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग का मामला, ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, ये वो चैलेंजेस हैं। और दूसरे चैलेंजेस के अलावा जिसमें प्रेशर ग्रुप्स हैं, रियासती इदारे हैं, दूसरे इदारे हैं जो मीडिया हाउसेस के पैगाम को रोकने की कोशिश करते हैं, ये जो चैलेंजेस हैं ये उसके म्यार की राह में रुकावट है। देखिए, पेशावाराना इनेतात है, बाज़ मामलात में ये इनेतात कम भी हुआ है और बाज़ मामलात में इनेतात हमें रोज नजर आता है जब रात को 9 बजे शुरू होने वाला न्यूज़ बुलेटिन फिल्मी रंगों से शुरू होता है, जिसमें ड्रामेटाइज किया जाता है चीज़ों को, ऑब्जेक्टिविटी को कत्ल कर दिया जाता है, जिसमें अफवाह को जो है खबर की सूरत में पेश किया जाता है, जिसमें राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दिया जाता। तो ये इनेतात है, मगर इस पर बहस मुबाहिसा जो है मीडिया के अंदर भी और सिविल सोसाइटी में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, ये इस इनेतात के म्यार को कम करेगा। ये प्रोफेसर तौसीफ थे जो बता रहे थे क्या कमी है, क्या खामियाँ हैं। और यकीनन मीडिया मुस्तकिल अपने एहतसाब कर रहा है, मुस्तकिल बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, अपनी पॉलिसियाँ तय होती हैं, अपने आप को ठीक किया जाता है, अपने आप को निखारा जाता है। इंफोटेनमेंट का ज़माना भी है, लोगों को जानना चाहिए कि अब मीडिया में खाली खबरें नहीं होती, इंफोटेनमेंट भी होता है, स्किट्स भी होते हैं, इस पर प्रोग्राम्स भी होते हैं। इंटरटेनमेंट का शोबा अलग होता है, न्यूज़ का शोबा अलग होता है, और जब दोनों शोबे मिलते हैं तो टीवी चैनल्स बनते हैं। हमने अपने लोगों से पूछा था इसी बारे में कि क्या पाकिस्तानी मीडिया अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, तो 52% ने, मुझे खुशी है, जवाब दिया कि जी हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, और 48% ने, फिर मुझे खुशी है, जवाब दिया कि नहीं, आप अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मीडिया को अपना एहतसाब जारी रखना पड़ेगा। उसने जो अपने उसूल बना लिए हैं कि वो क्या क्या नहीं दिखाएगा, रेप का शिकार औरत का या बच्ची का या लड़की का चेहरा नहीं दिखाएगा, उसका नाम नहीं लेगा, उसकी शनाख्त जाहिर नहीं करेगा,
लाशों को मस्क लाशों को नहीं दिखाएगा। ये सब उसूल तय हुए हैं 2002 से अब तक, और ये वो इर्तिका है जिसकी बात हसन निसार साहब कर रहे थे, जिसकी बात और दूसरे साहिबान कर रहे थे। ये जहाँ तक ताल्लुक़ है मैच्योर होने का, ये अमल जारी है। ये इर्तिकाई अमल के साथ साथ इसमें मैच्योरिटी और आएगी, और वो मैच्योरिटी आएगी जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आपको नज़र अभी भी नहीं आती। हालांकि उनका मीडिया 20-20 साल पुराना हो चुका है, 25 साल पुराना हो चुका है, और उनके यहाँ 100 नहीं सैकड़ों चैनल्स खुले हुए हैं। मीडिया की जिम्मेदारी आपको बता देना है कि क्या हो रहा है। उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो बताए कि आप क्या करें। मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि वो टॉक शो दिखाए कि लोग क्या कर रहे हैं, और हर टॉक शो में बताऊं आपको, आपके माशरे का अक्कास है। अगर असेंबली में एक दूसरे की पिटाई होती है तो मीडिया वो दिखाएगा, वो क्यों नहीं दिखाएगा? मीडिया का काम ये है कि वो दिखाए कि कौन सा कैप्टन असेंबली के अंदर किसको पीट रहा है। ये मीडिया का काम है आपको इत्तला करना, टू कम्युनिकेट, टू इन्फॉर्म, और हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, हम आपको कम्युनिकेट करते रहेंगे हालात के बारे में, वाक़यात के बारे में और ख़बरों के बारे में। इजाज़त दीजिएगा, पीर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। BBC On Air was brought